الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک صاحب نے مسئلہ معلوم کیا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے، نمازی کے آگے سترہ کتنا اونچا ہونا چاہیے، سترے کی لمبائی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے اور کتنی دور تک نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اس کے بارے میں مکمل تفصیل بتلائیے۔ دیکھیے، نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جان بوجھ کر نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا، اس پر حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے۔ حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی کیا سزا ہے، تو آدمی 40 تک انتظار کرنے کو بہتر خیال کرے گا۔ یہاں 40 سے 40 دن بھی مراد ہو سکتے ہیں، 40 مہینے بھی مراد ہو سکتے ہیں، 40 سال بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم 40 دن بھی اس سے مراد لیں، 40 دن مان لیں، تو 40 دن انتظار کرنا کوئی کم مدت نہیں ہے۔ یعنی اتنا سخت گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا کہ آدمی 40 دن تک انتظار اگر کرنا چاہے تو 40 دن تک انتظار نہیں کر سکتا، اور اگر 40 مہینے مراد لیے جائے یا 40 سال مراد لیے جائے تو پھر تو اور سخت وعید ہو جاتی ہے کہ کتنا سخت گناہ ہوگا نمازی کے آگے سے گزرنے کا۔ اس سلسلے میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ نمازی اگر مسجد بڑی مسجد ہے، یعنی کم سے کم 60 فٹ لمبی مسجد ہے یا بڑا میدان ہے، ایسی جگہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کے آگے سے کتنی آگے سے گزر سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ جب جو آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اور سجدے کی جگہ پر اس کی نگاہ ہو، اس کے آگے سے جہاں تک اس کو نظر نہ آ رہا ہو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ اور اس کا اندازہ علماء کرام نے یہ لگایا ہے کہ 3 صف آگے سے نمازی کے گزر سکتے ہیں، گزرنے کی اجازت ہے۔ بڑی مسجد میں یا میدان میں اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو جہاں آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہاں سے 3 صف چھوڑ کر اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، لیکن یہ حکم بڑی مسجد میں ہے جو 60 فٹ لمبی ہو یا کشادہ جگہ ہو، میدان میں اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو۔ لیکن اگر چھوٹی مسجد ہے یا مکان کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر یہ حکم نہیں ہے، پھر آدمی کو انتظار کرنا چاہیے یا نمازی کے سامنے سترہ قائم کر کے اس کے آگے سے گزر جائے۔ سترے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ کم سے کم سترہ 1 ذراع کا ہونا چاہیے، یعنی کم سے کم 2 بالش، تقریباً 1.5 فٹ لمبا، اور اس کی موٹائی 1 انگلی کے برابر کم سے کم۔ یہ سترہ اگر آدمی اتنا لمبا یا اس سے لمبا سترہ اگر اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو اس کے سامنے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا تکلف اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور چھوٹی مسجد ہے اور کسی کو گزرنا ہے، لیکن جس کو گزرنا ہے اس کو سخت مجبوری ہے، شدید تقاضا ہے، مثلا پیشاب کا شدید تقاضا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی نمازی کے سامنے سے گزر سکتا ہے، نمازی کے سامنے سے گزرنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب آدمی کو سخت ضرورت درپیش ہو، گزرنا بہت ضروری ہو۔ اس کے علاوہ اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر آدمی انتظار کرے۔ یہاں ایک بات کا خیال نمازی کو بھی رکھنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہ نیت باندھے، مسجد میں ہو یا کسی بھی جگہ نماز پڑھ رہا ہو، ایسی جگہ نیت باندھے جہاں اس کے سامنے سے گزرنے والے کو دقت نہ ہو۔ دروازے کے سامنے نیت نہ باندھے جہاں کو لوگ گزرتے ہوں، بلکہ کسی ستون کے پیچھے یا کہیں الگ کونے میں جا کر نیت باندھے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو، اگر کوئی گزرنا چاہے وہ آسانی سے گزر سکیں۔ بعض لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی نمازی کے سامنے سے بھول سے گزر جاتے ہیں، جب نمازی کے سامنے سے گزر گئے اس کے بعد دیکھتے ہیں
کہ فلاں شخص نماز پڑھ رہا تھا، میں اس کے سامنے سے گزر گیا، اور وہ کیا کرتے ہیں پھر دوبارہ لوٹ کر واپس جاتے ہیں. یعنی ایک مرتبہ تو بھولے سے گزر گئے، چلو بھولے سے گزرنا تو اس پر تو حدیث شریف میں جو وعید آئی ہے وہ آدمی اس کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ بھولے سے گزرا، اس کو معلوم نہیں تھا. لیکن جب گزر گیا، اب اس نے دیکھا، پھر بعد میں دوبارہ لوٹ کر آنا، یہ غلط بات ہے. جب آپ بھول سے گزر گئے تو گزر گئے، اب لوٹ کر آنے سے یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کے سامنے سے نہیں گزرے. تو اگر ایسا ہو اور گزر جائے بھول سے تو پھر دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آنا چاہیے.